پہلے تو یہ بتائیے گا بلاول صاحب کی سربراہی میں جو ڈیلیگیشن ہے ان کی تیاریاں کیا ہیں اور کب تک جو ہے وہ میرا خیال ہے فرسٹ ویک آف جون میں تو وہ جا رہے ہیں، لیکن پلان کیا ہے؟ کیا سب کچھ ابھی فائنل ہو چکا ہے؟ ان کی بریفنگز وغیرہ ختم ہو چکی ہیں؟ بہت شکریہ عادل. بالکل پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ فارمر فورن منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب جب فورن منسٹر تھے تب بھی ان کا ہوم ورک کمپلیٹ رہتا تھا اور دنیا کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا بڑے کروشل ٹائمز کے اوپر، جب پاکستان میں 2022 کے فلڈز تھے، دنیا میں اور بھی چیزیں ہو رہی تھی، لیکن دنیا کی توجہ پاکستان کی اس بہت بڑے نقصان کی طرف جس طریقے سے بلاول صاحب اپنے ڈپلومیٹک سکلز کے تھرو لائے، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. اور اب بھی وہ جو جا رہے ہیں وہ پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ان کی جو اپنی کنوکشن ہے اس سے تو آپ واقف ہیں، بڑی کلیئر ہے ان کی تمام کنوکشن، اور اس حوالے سے جو موفا میں بریفنگز ان کی تھیں اور جو ان کو مزید اپڈیٹ لینی تھی پاکستان کی گورنمنٹ کی سائڈ سے، وہ بھی انہیں مل چکی ہے. اور بس اب ان قریب وہ روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا کیس، پاکستان کا مقدمہ وہ دنیا کے آگے رکھیں گے، جس طرح انہوں نے پہلے بھی فورن میڈیا کو انگیج کیا جب یہ کانفلکٹ ہو رہا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان، جس میں پاکستان کا کیس بڑا کلیئر تھا، پاکستان کو بلا وجہ گھسیٹا جا رہا تھا، پاکستان پر الزام تراشی کی جا رہی تھی، پاکستان had nothing to hide and has nothing to hide. اور اسی لیے بلاول صاحب کا کیس میں سمجھتی ہوں بہت مضبوط ہے، پاکستان کا جو کیس ہے وہ بہت مضبوط ہے، جسے اب بلاول صاحب دنیا کے فورم پہ جا کے رکھیں گے سامنے انشاءاللہ پیش تعالی. کریں. اچھا شاہزے یہ بتائے گا کہ کیا یہ ڈیلیگیشن ہے یہ مختلف ممالک میں الگ الگ ڈیلیگیشنز جائیں گے، یا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بلاول صاحب کی سربراہی میں یہ ڈیلیگیشن جہاں جائے گا اکٹھے جائے گا؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ ٹائم کو مد نظر رکھ کر چیزوں کو ہینڈل کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ اب بجٹ سیشن بھی آ رہا ہے اور بجٹ سیشن میں بھی بلاول صاحب کی موجودگی بہت ضروری ہوگی. وہ ایک پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، تو وہ بجٹ سے بھی جو ہے اب کنسرنڈ رہتے ہیں کہ اس میں جو ایلیکیشنز ہیں یا اس میں جو عوام کے لیے ریلیف ہے وہ ہے نہیں ہے، کہاں ان کو اپنی بات کرنی ہے، کہاں تھوڑا گورنمنٹ کو پش کریں، یا وہ اگر گورنمنٹ کوئی اس طرح کا سٹیپ لے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بلاول صاحب کو آن بورڈ لے. تو بلاول صاحب ہیز بین ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا بجٹ پروسیس ہمیشہ سے، اور اسی لیے وہ چاہیں گے کہ وہ بجٹ سیشن بھی اٹینڈ کرے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی چیز اس سٹیپولیٹڈ ٹائم میں ہوگی وہ اسی طرح مینیج کریں گے. آئیڈیلی تو یہ اچھا ہو کہ بلاول صاحب خود ہر جگہ جائیں اور ایک ہی ڈیلیگیشن ہو، لیکن اگر وقت یہ الاؤ نہیں کرے گا، گیون کہ بجٹ بھی آ رہا ہے جون کی پہلے ہفتے کے بعد فوراً، تو میرا خیال ہے کہ اس کو پھر اسی طریقے سے ہینڈل کریں گے. بٹ سارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا نیریٹو جو بڑا واضح طور پر دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اب اس کو مزید ہمیں میرا خیال ہے جا کر لوگوں کو فزیکلی بھی سمجھانا پڑے گا، کیونکہ بلاول صاحب نے جس طریقے سے فورن میڈیا میں اس پچھلے جو کچھ دن گزرے ہیں اس میں بات کی ہے، اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہمارا جو نیریٹو ہے وہ پریویل کیا ہے بڑا کامیابی کے ساتھ. اور اس میں ضرور اپریشیٹ کروں گی پاکستان کے اندر بھی جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ہماری جو دیگر ادارے انفارمیشن منسٹری ہے، انہوں نے جس طریقے سے جو اسٹریٹجائز کیا وہ بھی جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے. ہم نے میرا خیال ہے کہ ایک عرصے کے بعد، کیونکہ ہم یہ تو کہتے ہیں جی ہمارا یہ نیریٹو ہے، لیکن ہمارا نیریٹو اس طرح پریویل نہیں کر سکا، تو اس مرتبہ ہمارا نیریٹو پریویل کیا ہے جس میں بلاول صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اینڈ آئی تھنک ان کی یہ تمام تر جو کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر نے صحیح انتخاب کیا کہ بلاول صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ آگے بھی ہمارا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کے آگے رکھیں. دنیا کے آگے رکھے. اچھا شاہ جی، آپ نے بجٹ کی بات کی تو آپ سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا،
وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو کہ بجٹ کی سفارشات جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو کیا ابھی تک آن بورڈ لیا گیا, یا ان کمیٹیوں میں تو آپ بھی, چونکہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں, ٹھیک ہے کابینہ میں آپ شامل نہیں ہیں, لیکن اگر بجٹ اناؤنس کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس پر اعتراضات اٹھائیں تو یہ تو پھر اتحادیوں والا کام نہ ہوا نا؟ نہیں، اسی لیے آئیڈیل سچویشن ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی سپورٹ لے کر حکومت میں آئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو ان کے سپورٹ کا احترام کریں, اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی جب یہ گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی وہ بڑی کلیئر ہے, اور اس کو تو باقاعدہ جی لکھت میں بھی چیزیں آ گئی تھیں کہ جی ان چیزوں پر ہم اگری کرتے ہیں. ان کی جانب سے یہ ایشورنسز تھی, ہم تو کوئی ایشورنس نہیں دے سکتے تھے, ہم تو گورنمنٹ بنانے نہیں جا رہے تھے, گورنمنٹ بنانے تو نون جا رہی تھی, تو یہ ایشورنسز نون نے دینی تھی اور نون نے دیں. لیکن پچھلے برس ہم نے دیکھا کہ بجٹ سے پہلے جو چیزیں انہوں نے کرنی تھی, جس کا انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ یا وعدہ کیا تھا, وہ پوری نہیں ہوئی, جس پر یقیناً تشویش ہوئی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ماحول بنے, لیکن ماحول بن گیا کیونکہ گورنمنٹ نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ایک میچور رول اس وقت بھی ادا کیا, اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات کو انہوں نے سمجھا اور اس کو ایڈریس کیا. گو کہ اگر پہلے ہو جاتا تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا مسائل بھی نہیں ہوتے. اس مرتبہ ڈائلاگ تو ہو رہا ہے, کچھ ایک آدھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی کچھ چیزیں فائنل نہیں ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے بجٹ تک وہ چیزیں فائنل ہو سکتی ہیں. سو اس لیے ہم امید نہیں ہارتے, ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جن پروجیکٹس پر ہماری کنسرن ہے, اب جیسے مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں جو کراچی پورٹ سے لے کر یہ پورا سکھر تک جو روڈ بننا ہے, آپ جانتے ہیں ایک عرصے سے جی عوام کو یہ روڈ چاہیے. میں صرف اپنی پارٹی کی بات نہیں کر نہیں, رہی, وہ میں تو پی تمام ایم لوگوں صاحب کی اعلان بات کر نہیں رہی ہوں کیا جو اس تھا, روڈ پر کچھ سفر کرتے. چند ہفتوں پہلے پی ایم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ بنائیں گے ہم. دیکھیں, پی ایم صاحب نے اعلان اپنی جگہ کیا ہے, لیکن اس اعلان کو ٹرانسلیٹ ہونا انٹو ایکشن. اور اگر ہم پھر دیکھیں گے پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے خاطر خواہ رقم نہیں رکھی گئی, تو پھر اگین یہ تکلیف دہ بات ہوگی. اب اتنا بڑا روڈ ہے جو کہ پاکستان کا روڈ ہے, اس کو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہ کسی ایک صوبے کا روڈ ہے. دیکھیے, ڈیپریویشن یا ایک تشویش تب ہوتی ہے کہ جب آپ پاکستان میں وہ بڑے بڑے روڈ چھوڑ دیں جو سندھ میں موجود ہیں, لیکن آپ کوئی اور مخصوص جو ہے علاقے کا روڈ بنا دیں. تو میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتی, لیکن چونکہ ایسے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں عادل, اسی لیے پھر یہ میٹر آف کنسرن ہوتا ہے. اب یہ جو M9 آپ جسے کہتے ہیں بڑا روڈ, بڑا پہلے بھی ایک اس کو موٹر وے کر کے جو ہے وہ اس کا فیتا کاٹا گیا, پھر تسلیم کیا گیا کہ یہ موٹر وے نہیں تھا, کیونکہ ہم تو کہتے تھے یہ موٹر وے نہیں ہے, ہم تو کہتے تھے کہ جو ہمارا ہائی وے ہے اس کی صرف مرمت کی گئی ہے, مگر مرمت بھی اچھی نہیں کی گئی. اس کو اتنے عرصے بند رکھا گیا, اس پہ اتنا لوگوں کی جانیں گئی ہیں, ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, ایمبولینسز پھنسی رہی ہیں. ایک پیریڈ تھا جب یہ مرمت ہو رہی تھی, لیکن مرمت بھی جو ہوئی ہے ہم نے دیکھی ہے, ستیہ ناش اس روڈ کا ہوا ہے. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے. ہم نے کوئی چاند تارے تو نہیں پورا مانگے نا کرے. فیڈرل گورنمنٹ سے, ہم تو عوام کے مسئلوں پر توجہ ان جی کی دلانا چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اس میں ایکول بنیادوں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. کوئی ملک کا ایک کونا جو ہے اگر وہ ڈپرائیو ہوتا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ ڈپرائیو ہوتی ہے, اور پاکستان کا آئین ایکول ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے. اور اسی لیے اس طرح کے فورمز آئین میں دیے گئے ہیں, اور ان فورمز پہ اس طرح کی چیزیں ضرور طے پانی چاہیے اور ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. اگر ہم آئین کے روح سے کام کرنا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان کو ایکول ڈیولپمنٹ دینی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب دینی چاہیے بالکل. پیپلز پارٹی ایک حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے تو جی, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی آئین کو وائلیٹ نہیں ہونے دے گی. آئین کو وائلیٹ نہیں ہونے دے گی. 30 سیکنڈ رہتے ہیں شازیہ, آخر میں زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بلاول بھٹو جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے, کیا شہباز شریف صاحب کو آپ گھر بھیج رہے ہیں یا وہ الیکشنز کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد بلاول بنیں گے؟ دیکھیں, جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا وزیر اعظم بنانے کا موقع ملے گا تو ہمارے وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. اور یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں ہو چکا ہے, اور تمام CEC کے اراکین نے اپنا بھرپور اعتماد
जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालने के एतबार से, ज़िम्मेदारी संभालने के एतबार से कर दिया है। तो ये तो अब हमारे लिए एक आगे का एक फ्यूचर का पाथ है जो हमने डिसाइड कर लिया है। तो इसमें जरदारी साहब उसी चीज़ को रीइटरेट कर रहे हैं, उसी चीज़ को दोबारा दोहरा रहे हैं। हमें इस मर्तबा चूँकि 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं, हमारे पास अददी एतबार से वो पोज़ीशन नहीं थी और हमने कभी भी मांगे-तांगे की हुकूमत या ज़बरदस्ती की हुकूमत हम कभी नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल क्लियरली हमारी लीडरशिप ने कहा था कि अगर हमारे पास नंबर्स होंगे तो हम गवर्नमेंट बनाएँगे, अगर नंबर्स नहीं है तो जिसके पास नंबर्स है वो गवर्नमेंट बना ले और अगर वो हमसे बात करें तो हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की सियासी स्टेबिलिटी के लिए और मौशी स्टेबिलिटी के लिए। अब जब हमें मौका मिलेगा, हमारे पास ये पोज़ीशन होगी, ये कम्फर्ट होगी कि हम हुकूमत बनाएँ, तो वफाकी हुकूमत में हमारा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही होगा।